السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسول الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اونچا ہو جا رہا ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. عزیز طلبہ، اساتذہ کرام، معلمات، آپ لوگوں کے سامنے سیرت رسول کے تعلق سے بہت ساری باتیں آ چکی ہیں اور بہت ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ. عزیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر کے ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال تک کی عمر تک سنے. اس سے پچھلے جمعہ وحی کے تعلق سے بات بتلائی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے 3 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بن گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے دور ہٹ کر کے، کٹ کر کے، یعنی جو مکہ کے لوگ شرک کرتے تھے، بدعت کرتے تھے، آپس میں بیٹھ کر کے لایانی باتیں کرتے تھے، قصہ گویاں کرتے تھے، یوں تو بچپن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی، یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن ادھر نہیں جاتا تھا. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر نبوت کی عمر تک پہنچی تو اور زیادہ کٹ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اور پینا لے کر کے کہاں پر چلے جاتے تھے؟ غار حرا میں چلے جاتے تھے. اور یہ رمضان کا مہینہ ہوا کرتا تھا. پورا رمضان کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر کے وہاں پر اللہ رب العالمین کی تعبد کیا کرتے تھے. وہیں پر حضرت جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر کے آئے. سب سے پہلی آیت کریمہ کون سی لے کر کے آئے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، تو اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ اے نبی، سب سے پہلے تم کیا کرو؟ پڑھو. سب سے پہلے تم کیا ہے؟ علم حاصل کرو. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے، اپنے بیوی کے پاس آئے، ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، خوف طاری تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اوڑھ کر کے کیا ہو گئے؟ سو گئے. اس کے بعد جب تھوڑا ٹھنڈا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ سنایا کہ ایسا 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 آج واقعہ ہوا. غار حرا میں بیٹھا ہوا تھا، جبرائیل امین آئے اور انہوں نے میرے اوپر وحی کی اور میرے اوپر نبوت کا بوجھ ڈالا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ جو میں نے پچھلے جمعہ بتلایا تھا حضرت خدیجہ کو بتلایا. تو حضرت خدیجہ ان کو لے کر کے کہاں پر گئیں؟ کہاں پر لے کے گئیں؟ ان کے بھائی کا نام کیا تھا؟ ان کے بھائی کا نام کیا تھا؟ ورقہ. ان کے بھائی کا نام کیا تھا؟ سمجھ میں آیا؟ وہاں پر لے کے گئیں اور وہ عیسائی ہو گئے تھے. وہ کیا ہو گئے تھے؟ عیسائی ہو گئے تھے، اور عبرانی زبان میں انجیل، توریت وغیرہ لکھا کرتے تھے. ان کو علم حاصل تھا. تو انہوں نے جب واقعہ سنا اور انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ آپ کو ثابت قدم رہنا ہے. آپ کو کیا رہنا ہے؟ ثابت قدم رہنا ہے. آپ اس امت کی نبی ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا ہے. اور انہوں نے یہ چیز بھی بتلائی کہ آپ کی قوم آپ کے اوپر بہت تکلیف ڈھائے گی، بہت مصیبت ڈھائے گی آپ کی قوم آپ کے اوپر، یہاں تک کہ آپ کو مکہ سے نکال دے گی. یہاں تک کہ آپ کو کیا کرے گی؟ مکہ سے نکال دے گی. تو اس وقت آپ کو کیا رہنا ہے؟ ثابت قدم رہنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرانگی ہوئی کہ کیا میری قوم مجھ کو نکال دے گی؟ تو دیکھیے، جب بھی آپ کسی بھی انسان کو دعوت کا کام کریں گے، کسی بھی انسان کو صحیح راستہ بتلائیں گے، یا تو اس کی عقیدے کی اصلاح کریں گے، یا تو اس کو اللہ کے رسول کی تعلیم دیں گے، تو اس وقت سب سے بڑا ہتھیار صبر کا ہونا چاہیے. سب سے بڑا ہتھیار کس کا ہونا چاہیے؟ صبر کا ہونا چاہیے. صبر اگر ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس صبر نہیں ہے تو نہیں کر سکتے. کیونکہ یہ ایک ایسا میدان ہے، یہ ایک ایسا راستہ ہے، دعوت و تبلیغ کا راستہ، کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر بھی کھائے ہیں. کیا کھائے ہیں؟ پتھر بھی. واقعہ معلوم ہے نا؟
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے الگ الگ بستیوں میں جایا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بھی دی گئی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب راستہ چلتے تھے تو لوگ چھتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑے کرکٹ ڈال دیا کرتے تھے۔ کیا کر دیا کرتے تھے؟ کوڑے کرکٹ ڈال دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو سجدے کی حالت میں رہتے کہ اوجھڑی، اونٹ کا اوجھڑی جو ہے، اونٹ کا پیٹ جو ہے وہ لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا۔ اتنا پریشان، اتنا تکلیف دی جاتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین کے راستے میں جب بھی کوئی آدمی نکلتا ہے اللہ کی توحید کو بتلانے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، شرک سے بدعت سے روکنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، تو اس کو تکلیف دی جاتی ہے، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اس کو کیا ہے گزن پہنچایا جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ورقہ بن نوفل نے کہ آپ کی قوم آپ کو کیا کرے گی؟ تکلیف دے گی، آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آ گئے۔ اس کے بعد چند دنوں تک وہی بند رہی، چند دنوں تک وہی بند رہی۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت کریمہ کون سی اتری؟ پہلی آیت تو کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی۔ دوسری آیت کون سی ہے؟ سورۃ المدثر کی چند آیت کریمہ جو انہیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی۔ اس کے اندر بہت ساری تعلیمات دی گئی ہے۔ اس آیت کے اندر بہت سارے پیغامات اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا کیے گئے، دیے گئے ہیں کہ کس طریقے سے دعوت کے کام میں تکلیفیں آئیں گی، کس طریقے سے آپ کو صبر کرنا رہے گا، کیسے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا رہے گا۔ تو ان چیزوں سے ہٹ کر کے آج کے درس میں دو چار باتیں وحی کے تعلق سے بتلانی ہے کہ وحی کس کو کہتے ہیں، وحی کا معنی کیا ہے؟ وحی دیکھیے دو طریقے کے ہوتا ہے۔ وحی کتنے طریقے کا ہوتا ہے؟ دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک وحی مطلوع اور ایک وحی غیر مطلوع۔ ایک وحی کا نام کیا ہے؟ وحی مطلوع اور ایک وحی غیر مطلوع۔ اگر اللہ رب العالمین نے جو بات کہی ہے بعین ہی وہ بات، یہ وحی مطلوع ہے، جس کو ہم لوگ کیا جانتے ہیں؟ قرآن سے۔ جس کو ہم لوگ کیا جانتے ہیں؟ قرآن سے جانتے ہیں۔ تو اللہ کی بات کیا ہے؟ قرآن ہے، یہ وحی مطلوع ہے۔ اور ایک ہوتی ہے وحی غیر مطلوع۔ اللہ رب العالمین اپنا حکم، اللہ رب العالمین اپنا فیصلہ، یا تو دین اسلام کی کوئی بات اللہ کے نبی کو ڈال دیتا ہے، اللہ کے نبی اپنی الفاظ میں بیان کرتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو نام کیا ہے؟ حدیث ہے۔ اور یہ دونوں ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف بول رہا ہے کہ میں وہی مطلوع کو جانتا ہوں، غیر مطلوع کو نہیں جانتا ہوں، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف حدیث پر عمل کرتا ہوں، قرآن پر عمل نہیں کرتا ہوں، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے وہی مطلوع اور غیر مطلوع دونوں کے اوپر ایمان لانا، دونوں کے اوپر عمل کرنا، دونوں کو ماننا، دونوں پر یقین رکھنا، یہ لازم اور ضروری ہے مسلمان اور مومن ہونے کے لیے۔ کوئی بھی آدمی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی حدیث آ جائے، اللہ کے نبی کی ایک بھی بات آ جائے، قرآن کی ایک بھی بات آ جائے، اللہ کی ایک بھی بات آ جائے، اگر اس کا انکار کر دے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا ہوتا ہے؟ ایمان ختم ہو جاتا ہے اگر وہ انکار کر رہا ہے تو وہی کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام حضرت جبرائیل امین لے کر کے آئے، دو طریقے سے، ایک مطلوع اور ایک غیر مطلوع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی آتی تھی اس کی مفسرین کرام نے 8 قسم بیان کیے۔ کتنی قسم بیان کیے؟ ہم لوگ ایک ہی قسم جانتے ہیں، جبرائیل امین لے کر کے آتے تھے، لیکن 8 طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی تھی۔ سب سے پہلے وہی تو جیسے میں نے بتلایا تھا سچا خواب۔ سچا خواب بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب پڑھتے تھے، نبوت ملنے سے پہلے سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب پڑھتے تھے۔ یہ بھی وحی کی ایک شکل ہوتی تھی، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اسماعیل کو حکم دیا تھا ذبح کرنے کا، کس کے ذریعہ سے؟ وحی کے ذریعے سے، سپنے خواب کے ذریعے سے، اور یہ بھی وحی تھی، وحی کی شکل تھی۔ تو سب سے پہلی وحی کی قسم کیا ہے؟ خواب۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وحی کی دوسری شکل کیا ہے کہ فرشتے آپ کو بغیر دکھائی دیے، یعنی فرشتے دکھتے نہیں تھے، فرشتے بغیر دکھائی دیے آپ کے اوپر بات ڈالتے تھے۔ یہ ایک قسم تھی وحی کی۔ تیسری قسم کیا ہے کہ فرشتے یعنی جبرائیل امین جو ہے کسی آدمی کی شکل میں کبھی کبھی آتے تھے،
تیسری قسم کسی آدمی کی شکل میں آتے تھے، جیسے کہ حدیث جبرائیل میں ہے، سب سے پہلی حدیث جبرائیل جو سب سے پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی، تو اس حدیث کے اندر کیا ہے، حدیث جبرائیل میں جبرائیل آدمی کی شکل میں آئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کے انہوں نے تعلیم دی تھی، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، قیامت کی علامت کے بارے میں بتلائی تھی۔ تو وہی کی یہ تیسری شکل تھی کہ آدمی کی شکل میں آتے اور تعلیم دے کر کے چلے جاتے۔ اس وقت صحابہ کرام بھی دیکھتے تھے، اس وقت کیا ہے، صحابہ کرام کی بھی دیکھتے تھے۔ یہ تیسری قسم ہے۔ وہی کی چوتھی قسم کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گھنٹی کی آواز آتی تھی، ٹن 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 گھنٹی کی آواز آتی تھی، اور حضرت عائشہ بتلاتی ہیں کہ وہی کی یہ شکل جو ہے، یہ صورت اتنا سخت ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاڑے کے موسم میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آتا تھا، یہاں تک کہ اگر اٹھنی پر بیٹھے رہتے یا تو گدی پر بیٹھے رہتے یا تو کسی سواری پر رہتے تو سواری دب جاتی تھی، یعنی اتنا سخت ہوتا تھا۔ یہ وہی کی قسم۔ ایک مرتبہ ایسا ہی وہی آ رہی تھی، حضرت زید فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ران میرے ران کے اوپر تھا، یعنی پیر سے پیر لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی آنے لگی۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ اتنا سخت تھا کہ مجھ کو ایسا لگا کہ میرا ران کیا ہو جائے، پھٹ جائے۔ تو وہی کی ایک شکل تھی، یہ تیسری شکل تھی۔ اسی طریقے سے وہی کی چوتھی شکل کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کو بعینی ان کی اصلی صورت میں دیکھتے تھے، اور یہ 2 مرتبہ ہوتا، یعنی جو جبرائیل امین کا اصلی صورت ہے، اصلی شکل تھی، اس شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے اور اس وقت وہی ہوتی تھی۔ یہ وہی کی کیا ہے، چوتھی شکل تھی۔ اسی طریقے سے وہی کی 5ویں شکل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورہ فاتحہ، اس طریقے سے اور بہت ساری صورتیں اور بہت سارے احکامات اللہ رب العالمین نے دیے تھے، وہی کی ایک شکل تھی۔ اور اسی طریقے سے وہی کی ایک شکل ہوتی ہے کہ پردے کے ساتھ، یعنی اللہ رب العالمین ڈائریکٹ نبی سے بات کرتے تھے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ بغیر پردے کے آڑ میں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے بات کی تھی، یعنی بغیر کسی توسط کے، جبرائیل امین وغیرہ کے بغیر توسط کے اللہ رب العالمین ڈائریکٹ نبی سے بات کرے، یہ بھی وہی کی کیا ہے، شکل ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ رب العالمین نے بات کی تھی۔ قرآن سے یہ ثابت نہیں ہے، لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بات کی تھی۔ تو وہی کی یہ 7 شکلیں ہیں جو وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتی تھی۔ سب سے پہلی شکل کیا ہے، خواب۔ سب سے پہلی شکل کیا ہے، خواب۔ دوسری شکل کیا ہے، باتیں ڈال دینا۔ دوسری شکل کیا تھی، تیسری شکل کیا ہے، آدمی کی شکل میں آتے تھے۔ کس کی شکل میں، آدمی کی، خاص کر کے دحیہ کلبی ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں حضرت جبرائیل امین زیادہ آیا کرتے تھے۔ صحابی کا نام کیا ہے، دحیہ کلبی، ان کی شکل میں اللہ حضرت جبرائیل امین زیادہ آیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے چوتھی شکل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گھنٹی کی آواز کی طرح آواز آتی تھی۔ 5ویں شکل کیا ہے کہ جبرائیل امین کو خاص کر کے دیکھتے تھے، اور 2 مرتبہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے جبرائیل امین۔ 6ٹھی شکل کیا ہے کہ معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا تھا، وہاں پر کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی تھی۔ اور 7ویں شکل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ نبی سے بات کرے، یہ بھی وحی کی کیا ہے، شکل ہوا کرتی تھی۔ تو یہ وحی کے معنی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام آیا۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا پیغام آیا تھا، کیا پیغام ہے ہمارے لیے، کس کی شکل میں آیا ہے، جبرائیل امین کی شکل میں، کس کی شکل میں آیا، کیا پیغام آیا ہے، قرآن اور حدیث، دونوں بولنا ہے، قرآن اور حدیث۔ قرآن کیا ہے، اللہ کی باتیں، قرآن کیا ہے، اور حدیث کس کی باتیں، نبی کی بات، یعنی نبی کی زبان سے نکل، لیکن حکم اللہ ہی کا ہے، لیکن حکم کیا ہے۔ اور حدیث میں بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جس میں اللہ کی بات بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں، حدیث قدسی باتیں۔ تو دین اسلام میں جیسے قرآن کا مقام ہے، اسی طریقے سے کیا ہے، حدیث کا بھی مقام ہے۔ تو وہی کی یہ شکلیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری جا رہی تھی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام باتوں کے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 اعلان ہے۔ سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ فضیل جو گریڈ 5 کے طالب علم ہیں، انہوں نے کیا تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں پرائز حاصل کیا ہے، جائزہ حاصل کیا ہے، وہ اپنا انعام لے کر کے جائیں۔ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ محمد خلیل جو حفظ میں پڑھ رہے ہیں، حفظ کے طالب علم ہیں یہاں، انہوں نے مکمل 8 5 13 پارہ مکمل قرآن یاد کر لیے ہیں،
اور یہ 8واں پارہ ان کا مکمل ہوا ہے، تو وہ آئیں اور اپنا انعام لے کر کے جائیں. بیچ